گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلماں کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو رب پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو رب پر یقین نہیں، میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، چپ ہوا مؤذن اذاں کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا یہ کیا ہے مہینہ، کسی کافر نے جو پوچھا یہ کیا ہے مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضاں کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی جو کتاب کا پوچھا، میری الماری میں گرد سے اٹی جو کتاب کا پوچھا، میں گر گیا زمیں پر قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھ کو حیوان کہتے کہتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کرنے والے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چند خواتین نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے تمام امت مسلمہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ انہوں نے حیا اور پردے کی دھجیاں اڑا دی۔ میرا جسم میری مرضی میں ایسی غلیظ باتیں کہی گئیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ حیا ایمان کا دوسرا نام ہے، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں کو فرما دیں کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، یہ اس لیے ہے کہ ان کی پہچان ہو سکے کہ کوئی پردہ دار عورتیں آ رہی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جو آنکھوں سے نظر نہ آنے والا وائرس بھیجا جس نے پوری دنیا میں سب انسانوں کو پردہ کرنے پر مجبور کر دیا، جس نے بہت سے انسانوں کو موت کی آغوش میں بھیج دیا ہے۔ یہ وائرس پاکستان میں فروری کے آخر میں آیا اور 15 مارچ 2020 بروز اتوار تمام تعلیمی اداروں مدارس کو بند کر دیا گیا تھا۔ آن لائن پڑھائی کو شروع کیا گیا جس سے بچوں کی تعلیم میں کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا۔ مساجد عبادت گاہ کو بھی بند کرنے کی آواز بلند ہوتی گئی، اونچی ہوتی گئی۔ مساجد عبادت گاہوں میں نماز اور جمعے کے لیے صرف 5 سے 10 نمازیوں کو اجازت دی جو 3 فٹ کے فاصلے کے ساتھ نماز ادا کر سکیں گے۔ مساجد کی رونقیں کم ہونے لگی۔ اس کے بعد 23 مارچ بروز سوموار کو تمام کاروبار بھی بند کر دیے گئے۔ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے۔ صرف کریانہ، میڈیکل سٹور، سبزی، گوشت کی دکانیں اور ہاسپٹل بند نہیں ہوئے۔ بہت فیکٹریاں، نئے اسکول، چھوٹے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے دوبارہ نہیں چل سکے۔ اسی دوران کافی لوگوں نے اس بیماری کے علاج کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ اپریل کے درمیان میں گندم کی کاشت کرنے والے کاروبار کو صرف 9 سے 5 بجے تک
کھولنے کی اجازت ملی۔ پھر آگے مئی میں رمضان کی آمد ہوئی۔ رمضان کی آمد میں مسجد میں نمازیوں کی رونق، تراویح میں لوگوں کی کمی اس سال بہت محسوس ہوئی۔ لوگ گھروں میں ہی نماز ادا کرتے تھے۔ اس بابرکت مہینے میں جہاں بے شمار پکوان بنتے تھے، وہاں سب نے صرف دال روٹی پر ہی گزارا کرنے کا فیصلہ کیا۔ عید بھی اس سال کافی لوگوں نے وائرس کی وجہ سے گھر میں ہی گزاری۔ جون میں آہستہ آہستہ کاروبار کھولے گئے۔ جولائی میں قربانی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ لوگ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں کی طرف جانے لگے۔ لوگوں نے اس سال عید پر غریبوں کا خاص خیال رکھا۔ آج بھی اس مرتبہ صرف مقامی لوگوں نے 3 فٹ کے فاصلے سے بہت کم لوگوں نے ادا کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی رونقوں میں کمی دیکھ کر دل بہت بے تاب ہوا۔ جشن آزادی بھی معمول سے منائی گئی۔ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھلنے لگے۔ پہلے میٹرک، مڈل اور پرائمری، پھر آخر میں تمام درجے کھولے گئے۔ اب ایسا لگتا تھا کہ جیسے زندگی اپنے معمول پر آ گئی ہے، مگر صرف 2 ماہ اور 10 دن کے بعد ہی دوبارہ 26 نومبر بروز جمعرات تعلیمی ادارے بند ہو گئے اور پھر آن لائن پڑھائی۔ اس مرتبہ مدارس والوں نے اپنے تعلیمی نظام کو بند نہیں کیا، وہ اپنے بچوں کی پڑھائی اب تک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سارے سال میں بچوں کا بہت زیادہ خرچ ہوا ہے۔ اور یہ تھا ہمارا 2020 کا سال۔ ایک سال گیا ہے، ایک سال نیا ہے آنے کو۔ ایک سال گیا ہے، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں ہے دیوانے کو۔ آخر میں بس یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت عاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس اور اس جیسے تمام وائرسوں سے تمام امت مسلمہ اور تمام انسانوں کو محفوظ رکھے۔ آنے والا سال ہم سب کے لیے خوشیوں اور برکتوں والا سال ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔